अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आबाद रखे। यहाँ तो खूबसूरत और खुनकी है, सुबह बड़ा खूबसूरत मौसम है। अच्छा जी, पहले तो हम बात करते हैं बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस हवाले से कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये कि मेरी चंद दिन कबल बलूचिस्तान में हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर से बात हुई जो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बलूचिस्तान में। और जब मेरी उनसे ये गुफ्तगू हुई थी, मैंने वही सवाल पूछे जो हम सब के दिलों में हैं, और मैंने वहाँ से वो जवाब भी लिए। और वो जवाब जो हैं वो तस्वीर का बिल्कुल एक दूसरा रुख दिखाते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और आगे जो है वो यही ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे जो नया चस्का, नया रौनक, वो जो मतलब इस तरह के अल्फाज भी कहते हुए अजीब लगता है कि रौनक तो जैसा लफ्ज़ ही बोलना चाहिए, चस्का। वही मतीउल्लाह जो है वो चूँकि पंगे लेता है, तो उसके साथ अब इमरान रियाज खान ने जो है वो मतलब ज़ाहिर है कि ज़्यादती की है और मज़म्मत होती, मतलब ज़ाती हमला बड़ा अजीब सा, और वो उसकी मज़म्मत हो रही है सोशल मीडिया पे। ज़ाहिर है होनी भी चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है, वो भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बाद में। लेकिन पहले बलूचिस्तान, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे आप देखते हैं खुशहाली, मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ लोकल गवर्नमेंट। सर, लोकल गवर्नमेंट एक मजबूत मुकामी हुकूमत, जहाँ पे उनके पास फंड्स हों, वो मुकामी मोहल्ले से अपना एक टैक्स ले लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद उस टैक्स से वो अपने मुकामी मसले हल करे, जिसमें सबसे पहले आती है सड़क, ये सीवेज, ये गटर वगैरह के प्रॉब्लम, स्कूल, हस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और ये सब, और इसके साथ यतीम खाने, ठीक है, ये जो लोग यानी हेल्प सेंटर्स जहाँ पे बेवाओं, बूढ़े और मतलब बच्चे और मतलब यतीमों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर। हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत, वैसे एक्चुअल कम्युनिटी सेंटर जो है ना इस्लाम में, वो मस्जिद है। हमने तो बिल्कुल ही हर चीज़ को जिस तरह तबाह किया है, उस तरह अभी यानी हम तो मस्जिद के साथ भी बेसिकली ये करते हैं कि मस्जिद जो है ऐशा के बाद ताला लगा के बंद, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सुबह फजर के वक्त ताले खुलते हैं, मतलब वो बाहर अल्लाह की मखलूक पे जो मर्जी किसी के पास सोना चले, खैर है, कोई ज़्यादा बहस है। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि उनके मुकामी पार्क होंगे, उनके मुकामी सहूली फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट हो, वो खुद करे। कोयटा से कौन लाके पैसा देगा उनको? इस्लामाबाद से कौन लाके? वो जो पैसा इस्लामाबाद देता है कोयटा, या कोयटा जो पैसा इकट्ठा होता है 18वीं तरमीम के बाद, वो खा जाते हैं वो। ये हमारे लिए कोई बड़ी हैरत की बात है। मुकामी हुकूमत और मजबूत मुकामी हुकूमत बहुत ज़रूरी है। ये वो जादू की चाबी है जिससे हमारे बलोच भाई और पश्तून और हज़ारा, इनके 50% से ज़्यादा मसाइल, 50% छोटी बात नहीं होती, 50% से ज़्यादा मसाइल उनके, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ओ भाई, आम आदमी जो गली मोहल्ले में रहने वाला है, जिसका कोई मतलब अब ज़्यादा कोई मतलब उसका तो बल्कि 70-80% मसाइल लोकल गवर्नमेंट से हल हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब आगे आए। मेरी जिन साहब से बात हुई, ज़ाहिर है कि सीनियर पोजीशन पे वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने जो सच्ची, देखें सच 1000 चीज़ों से जान छुड़ाता है। पहली बात उन्होंने ये की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बलोचों में और वहाँ पे जो पठान है और हज़ारा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। बहुत बड़ी तादाद वो पाकिस्तान को गाली देती है। यानी पहली बात तो ये आप सच सुने ना, इससे यानी मुँह दाएँ बाएँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात ही चूँकि उन्होंने बिल्कुल ठीक की, इसलिए आप वो बाकी चीज़ों पर भी अब आगे आए। वो ये कहते हैं कि मैंने जब उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी, वो कहते हैं जी कि नाराज़ हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि मतलब इनको हम कंपनसेट कैसे करते हैं, मतलब बहुत गुस्सा है सुई गैस का, ठीक है, अब जो ज़्यादतियाँ होनी थी वो हो गई, अब उसको हमने ठीक करना है ना, मरहम लगाने हैं ना। तो वो ये कहते हैं कि मरहम हम लगाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मरहम रखे चले जा रहे हैं, लेकिन वो ना कोई मीडिया में डिस्कस करता है, ना वो कहीं आता है वो मरहम क्या है। वो ये कहते हैं कि सारा मुल्क में, यानी बाकी मुल्क में, वो प्रॉपर्टी, आप कोई घर खरीदें बेचें, दुकान खरीदें बेचें, कोई और प्रॉपर्टी खरीदें बेचें, तो एक प्रॉपर्टी टैक्स है जो पूरे मुल्क में लोग अदा करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं देता, और हम खामोश हैं, हम जोर नहीं डालते, इसलिए कि हम जानते हैं कि इनके भाई हैं हमारे, इनके अंदर एक गुस्सा है, नफरत है, इनके साथ जेन्युइन ज़्यादतियाँ हुई हुई हैं। तो अब उसे कंपनसेट किया जाए तो चलो, प्रॉपर्टी टैक्स अगर ये नहीं दे रहे तो इस बात पर खामोश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स मोस्ट ऑफ, यानी वहाँ पर रहने वाले लोग खरीदो फरोख्त में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ पूरे मुल्क में जो लोग कस्टम उस गाड़ी का पे करते हैं, एक्चुअल पेमेंट महंगी गाड़ी पे खरीदते हैं, वही गाड़ी आधी से भी 25% पर बलूचिस्तान में दस्तयाब है, और वो आम लोग चलाते हैं। ये अगर रियासत बर्दाश्त नहीं कर रही या कंपनसेट नहीं कर रही तो क्या कर रही है?
یعنی یہ کہ وہ سمگلڈ گاڑیاں ہیں جو وہ چلا رہے ہیں, ہم خاموش کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کہتے. آگے چلیں, وہ یہ کہتے ہیں پیٹرول پورے ملک میں ایک پرائس ہے, باقی ملک میں بھی غریب ہیں, باقی ملکوں میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایک پرابلم, پیٹرول کی عذاب سے سب گزرتے ہیں. وہ ایرانی تیل سمگلڈ عام ہے, کھلے عام بکتا ہے, چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مطلب خاموشی بیٹھے ہیں نا, تو کمپنسیٹ ہی کر رہے ہیں نا, مطلب ایک طرح کی وہ ان کا غصہ کم ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم یعنی وہ رہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی پراپرٹی ٹیکس, بجلی کا بل وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل موسٹ آف بلوچستان میں کوئی بھی کمیونٹی ہو, وہ ہزارہ ہو, بلوچ ہو, پشتون ہو, بجلی کا بل نہیں دینا انہوں نے. بجلی استعمال کرتے ہیں, ان کی بجلی کاٹتے ہیں تو بھی یہ آ کے حملے کرتے ہیں, یعنی وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے. تو بجلی کی سپلائی بھی ان کو چاہیے اور بل انہوں نے دینا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ یہاں پہ یہ بھی کر کے دیکھا کہ جو پشتون آبادیاں ہیں وہاں پہ ہم نے پشتون عملہ لگا دیا, یعنی لوکل جو وابڈا کے آفیشلز ہیں, اور جو ہزارہ ہیں وہاں پہ ہزاروں کا عملہ لگایا, جو بلوچ ہیں وہاں بلوچوں کا عملہ لگایا. وہ اپنے بلوچ اور اپنے جو ان کے پشتون ہیں وہ بھی جب بل لینے کے لیے گئے وہ ان کو بھی اسلحہ اٹھاتے ہیں, ان کو بھی مارتے ہیں, اور سرکاری جو مقامی جو یعنی بجلی کا جو لوکل دفتر ہے اس کو جا کے آگ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آپ کو یعنی دکھاؤں کہ بلڈنگوں کو آگ لگی ہوئی ہے, اس لیے جرم یہ تھا کہ بجلی کا بل مانگ لیا. تو بجلی کا بل نہیں دیتے, تیل وہ پرائس پہ وہ نہیں دیتے, گاڑیاں مطلب موٹر سائیکلیں یہ ساری چیزیں باقی کسٹم پیڈ وہ نہیں دیتے, پراپرٹی ٹیکس وہ نہیں دیتے. تو یہ ساری مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ تو باقی وفاقی خرچ کر رہا ہے نا, پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے. یہی ریلوے کا حال ہے, یہی باقی تمام معاملہ. وہ جو خاتون کراچی میں جس نے خود کچھ حملہ چائنیز آفیشلز پر کیا تھا, ان کے بارے میں بھی وہ کہنے لگے کہ وہ برین واشنگ اس طرح کی اس خاتون کی ہوئی کہ آپ اندازہ لگائیں اس خاتون کا پورا شجرہ نسب اور خاندان انہوں نے میرے سامنے کھول کے رکھ دیا. اس کے بھائی, اس کے کزن, اس کے ماموں, اس کے چاچا, اس کے تایا, اس کے والد, اس کے بھائی, اس کے مطلب وہ یہ سارے سرکاری ملازموں میں, کوئی تحصیلدار ہے, کوئی کمشنر ہے, کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے, کوئی کہیں سرف کر رہا ہے گورنمنٹ میں, وہ سارے اس کے خاندان میں اس طرح کا کوئی خیالات دور دور تک نہیں ہے جو اس اکیلی انڈیویجول خاتون کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم شوکڈ ہیں کہ وہ لوگ جو یعنی خوش ہیں اس ارینجمنٹ میں اور ہمارے ساتھ ہیں, ان کے گھر بھی اگر یہ ہو گیا تو ہم اسے کیسے کاؤنٹر کریں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ, یہ تب جب میری بات ہوئی, انہوں نے کہا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات آنے والے ہیں اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ وسائل دلوائیں اور تاکہ ان کا غصہ اور مرہم پٹی جو ہے وہ ہو, ان کا غصہ بھی کم ہو. اور دوسرا یہ ہے, میں نے ان سے یہ پھر سوال کیا, میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذمہ داریاں آخر اپنے زبردستی آپ نے اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی کیوں ہیں؟ آپ سیاستدانوں کو اگر یہ معاملہ کرنے دیں, آج بھی سیاستدانوں کو کرنے دیں, تو اگر بلوچ آپ کے خیال میں یہ زیادتی کر رہے ہیں یا پٹھان یہ زیادتی کر رہے ہیں یا ہزارہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بدلے میں وہ کو بل نہیں دیتے وغیرہ, تو یہ سیاستدان پورے ملک میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا. ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نفرت ختم کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہوگا. یہ چوری چھپے آپ مدد کرتے رہیں گے, یہ چوری چھپے مدد اگر آپ 100 سال بھی کریں گے تو وہ نفرت تو وہاں رہے گی. تو اس پر انہوں نے اتفاق کیا, انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے, اور لوکل گورنمنٹ کی اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیاستدان آئیں اور مطلب اس معاملے کو زیادہ. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ان جنرل سوسائٹی میں بھی بلوچستان کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہم پہ تو آپ الزام رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اپنے میڈیا میں اور سوسائٹی میں بلوچستان سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ آپ کے روزمرہ یعنی زندگی میں بلوچستان کی جو خبریں ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی وہاں کی بات کرنا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے؟ اگر آپ خود وہاں کی بات نہیں کریں گے, دلچسپی نہیں رکھیں گے, سارا کچھ ہم پہ ہی ڈال کے رکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ ان کا ورژن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آتے ہیں کہ اور میں اس میں اپنی گزارش یہ کروں کہ بلوچ ہمارے وہاں بلوچستان جو ہے نا وہ ہمارا مطلب ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ضرور ان کے غصے کو سمجھنا بھی ہے, اور مطلب ہے کہ ان میں دلچسپی تو لیں, دیکھیں تو صحیح وہاں ہو کیا رہا ہے. آگے چلیں. عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم اور یہ متی اللہ کے ساتھ جو ہوئی ہے, یعنی وہ بیسیکلی یہ ہوئی ہے, میں وہ ویڈیو تو نہیں کیا لگاؤں میں, وہ بہرحال کوئی ذاتی حملے جو ہیں نا عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم نے کیے ہیں متی پہ. یہاں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ متی اللہ یہاں پہ نا مس کیلکولیٹ کر گیا, اور یہ ہوتا ہے جب آپ جذباتی انقلابی ہوں اور صرف جوش ہی جوش سے کام لیں تو پھر یہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نقطہ نظر, ایک تو ہماری سوسائٹی کی ایک کیمسٹری ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, انتہا پسندی ہے اس میں. اچھا, یہ جو ہے چسکا بازی اور اس طرح کے معاملات, لوگ بہرحال اس میں دلچسپی لیتے ہیں, بدنصیبی ہے لیکن لیتے ہیں. اچھا, عمران ریاض خان ایک نقطہ نظر رکھتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ, یعنی یہ ارشد شریف, صابر شاکر, یہ سارے لوگ ایک کیمپ سے بلانگ کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں, اور ایک نقطہ نظر دوسری طرف کا ایک نقطہ نظر ہے ظاہر ہے, اور یہ حملے جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ہر وقت 24 گھنٹے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن
متی اللہ سے کیا غلطی ہوئی کہ متی اللہ یہ بھول گیا کہ ایک کیمپ میں کھڑے ہوئے سارے لوگ ایک ہی اہلیت کے مالک نہیں ہوتے. یعنی اس نقطۂ نظر پہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ ایک ہی طرح کا بیک گراؤنڈ, ایک ہی طرح کی صلاحیتیں, ایک ہی طرح کی ایبلٹی نہیں رکھتے, مختلف ہیں. شاہد مسعود جیسے لوگ ہیں, سمیع ابراہیم ہے, صابر شاکر ہے, یہ چودھری غلام, ان کے تو پیر ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ جا کے ابھی مطلب وہ کر لیا, وہ چھیڑخانی کر لی, ذلیل کر دیا, ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئے, چسکا آ گیا, یہ آ گیا جی, فلاں فلاں فلاں, یہ چلتا رہا. عمران ریاض خان یعنی از ناٹ سمیع ابراہیم یا ہی از ناٹ شاہد مسعود. آپ اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں, بالکل رکھیں, میں بھی رکھتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو کین ٹیک ہم فار گرانٹیڈ. اس نے پاکستان کے چپے چپے اگر نہ صحیح تو بہرحال 90% یا 80% اس نے مطلب ہے فیلڈ رپورٹنگ بہت کی ہے. وہ مختلف صوبوں میں گیا ہے, اس نے ماریں کھائی ہیں, اس نے فیلڈ رپورٹنگ کی ہے, اس نے گرمی, لو, وہ جو جن عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے, قیمت دینی پڑتی ہے, وہ قیمت وہ دے چکا ہوا ہے. یعنی مار کھانے کی, ٹریولنگ کی, مٹی کھانے کی, فیلڈ رپورٹنگ کی, گرمی کھانے, لو, سردی, مطلب وہ سارے وہ جو ہوتا ہے فیلڈ رپورٹنگ کی پرابلم, آزمائشیں, وہ اس سے نکلا ہوا ہے, گزرا ہوا ہے, لہٰذا وہ ٹھوس ہے. اب نقطۂ نظر اس کا بالکل غلط ہے, یا ہوگا, یا میں بھی اختلاف کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن اس نقطۂ نظر کو پروموٹ کرنا اور کھڑے ہو کے لڑنا, اس میں وہ بہرحال ایک فائٹر تو ہے, ہی نوز ہاؤ ٹو ریئیکٹ. سمیع ابراہیم کو تو ہے ہی ویک لوگ ہیں نا, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, ان کو تو کوئی بھی آ کے اڑا دے گا, یا یہ شاہد مسعود اس طرح کے, ان کو تو کوئی بھی آ کے اڑا دے گا, یہ تو ان کے پاس. بٹ عمران ریاض خان از ناٹ, ہی ریپرزینٹس دیٹ نقطۂ نظر, بٹ ہی از ناٹ سمیع ابراہیم اور عارف امیر بھٹی اور چودھری غلام حسین اور صابر شاکر. یہ تو بالکل ہی ٹریش ہے نا. یہاں پہ وہ مس کیلکولیٹ کر گیا متی اللہ کو, اس نے جا کے غلط آدمی سے پنگا لے لیا, بم کو لات مار دی, اس نے پھر جواب دے کے برابر کر دیا. مذمت بالکل میں بھی کرتا ہوں, مذمت ہونی چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ہماری جو سوسائٹی کی کیمسٹری ہے, اس کیمسٹری میں یعنی وہ لوگ جو اپوز کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, ہنسے وہ بھی 2 دفعہ ہیں. ایک کیمسٹری ہے نا سوسائٹی کی. تو عمران ریاض خان ایک تو ٹھوس ہے, اور دوسرا یہ ہی نوز ویئر ٹو اٹیک, ہاؤ ٹو اٹیک بلنٹلی, وہ کرتا ہے. تو یہ متی اللہ کو یا تو اپنی تیاری کر کے جاتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی ایک خاص وہ ذہنی کیفیت میں آ جاتے ہیں نا, کہ میں اس سے بھی پنگا لے کے کچھ بھی کر سکتا ہوں, اس سے بھی فریڈم لے سکتا ہوں, اس سے بھی لبرٹی لے سکتا ہوں, ہر کوئی آگے فارغ بیٹھا ہوا ہے, بھاگ جائے گا, تو ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, ہر کسی کو ایک جیسا نہیں سمجھا کرتے. اگر آپ نے ایک ٹھوس آدمی کو جا کے اس طرح کرنا ہے, پنگے لینے ہیں, تو پھر آپ اپنی ریسرچ پہلے مکمل کر کے جائیں کہ اس نے پھر آگے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, تو مجھے پھر یہ جواب بھی دینا ہے. آئی ایم سوری فار وٹ ہیپنڈ ود متی اللہ, بٹ اٹس اے کروئل گیم. سر بات یہ ہے کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو اور پوری دنیا کو, برطانیہ امریکہ سمیت آباد رکھے, شاد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.